اس راز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے برہان نبوی اسی راز کی طرف کو باقی رکھا ہے، یعنی محفوظ رکھا ہے۔ برہان نبوی یہ نبی کے گوپن کو اللہ تعالیٰ نے سرکشت رکھا ہے، اور اولیاء کرام کو برہان نبوی کے اظہار کا سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اظہار کا سبب ہے اولیاء اللہ، کارن اولیاء، تاکہ آیات حق اور حجت صدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہری پر قرار پائے۔ یعنی ان کے علاوہ رسول اللہ نے باطنی گوپن کسی کو نہیں دیا، تاکہ لوگوں پہ ظاہر رہے اور باطن کے لوگوں پر باطن رہے۔ بارش برسائے، بارش ہوئے نا برشٹی، وہ ان کے قدموں کی برکت سے برساتا ہے، اور ان کے احوال صفائی کی وجہ سے سبزی گیتی مسلمانوں کو ملتی ہے۔ یہ رجال اللہ کے کارن ہی ویجیٹیبل زمین میں اگتا ہے۔ جو دی رجال اللہ نہ ہوئے تو دھرتی آپ اگلے گا، چاش باش ہوئے نہ دھرتی، یہ رجال اللہ کے کارن ہی چاش باش ہوئے۔ اب بوجھو آپ کتنا زبردست ہے یہ لوگ۔ اشرفی میں مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولیاء کو اپنی درگاہ کے نیکوں اور اپنی بارگاہ کے نائبوں کا سردار بنایا ہے، نائبوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو نیکوں کا سردار بنایا ہے، ذرا نیکو کار ہو، تاجر سردار ولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بنایا ہے اور ان کی مراد پوری کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایک کوشچن آتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگے، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنائیں۔ یہاں پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی نامک کتاب ہے، انہیں بڑا اولی سے چشتیہ بزرگان انہیں لکھتے ہیں جو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا سردار بنایا ہے اور لوگوں کی اصلاح یعنی صفائی، قلب کی صفائی کے لیے بنایا ہے اور مراد پورا کرنے کے لیے، یعنی لوگ ان سے منت مانگے، مراد مانگے، ڈائریکٹ مانگے اور وہ ان کو دے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ لوگ ان سے مانگے اور وہ ان کو دے۔ یہ جتنے بھی رجال اللہ یہ آپس جو لوگوں جتنے بھی محتاج ہیں ان کا یہ بھلا کرتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے، بات چیت کر کے، کانفرنس کر کے پھر دنیا کو چلاتے ہیں، لوگوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ مگر یہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ائمہ من بعدی اسنا عشرہ، میرے بعد 12 امام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولے چھین جے امر پورے 12 امام ہو گئے، 12 امام ہو گئے۔ ائمہ من بعد اسنا عشرہ، ائمہ من بعد اسنا عشرہ، میرے بعد 12 امام ہیں، امر پورے 12 امام ہو گئے۔ কিন্তু এই হাদিসের যে ট্রান্সলেশন আসে সেটা হলো আমার পরে 12 ইমাম আছেন। हर एक किस्म के औलिया एक इमाम से फैज़ हासिल करते हैं, हर किस्म का औलिया मेरे एक इमाम से फैज़ हासिल करता है। 12 इमाम के 4 इमाम तो फ़िक़ार इमाम, उन्हीं तो ज़ाहिरन, बातिन से उनका कोई लेना देना नहीं। There is no relation with batin, all these 4 फ़िक़ार इमाम। यहाँ पर उम्मत के इमाम का जिक्र है, आइम्माए अहले बैत, और जितने भी औलिया अल्लाह हैं
ان کو کسی نہ کسی حال میں ایک امام سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ ولی نہیں ہوگا۔ جب تک اہل بیت سے فیض حاصل نہیں کرے گا ولی نہیں ہوگا۔ حضرت میر سید محمد مکی نے فتوحات مکی پڑھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، اور داؤد خصیری کی بحر المعانی، بحر المعانی دنیا کی بہت بڑی کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس کا بھی مشاہدہ کیا اور اس طرح تفصیل کے ساتھ تشخیص کی ہے۔ حضرت داؤد قیصری جو ہیں، حضرت داؤد قیصری، انہوں نے بحر المعانی نام کی کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے زمانے کے سارے رجال اللہ کو دیکھا ہے فزیکلی، ہمیں دیکھ سی اور ہر ایک سے فیض حاصل کیا، میں نے سب سے فیض بھی حاصل کیا ہے اور سب کے مقامات درجات کا مشاہدہ بھی کیا ہے، ان کے اسٹیٹس کے بارے میں بھی جانا، چوک دیے دیکھ سی۔ الغرض انہوں نے اپنے ایک مرید کو محبوب کے لقب سے مخاطب کر کے سب کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کو محبوب بنایا، پریو یا پریوتم، اور اس کو بنا کر اور بہت کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ لفظ اے محبوب کتاب بحر المعانی کی خاص خلاصہ ہے۔ بحر المعانی کتاب میں محبوب کے اوپر ہی سب کچھ لکھا گیا ہے، پریوتم یا پریوتما، اس کے اوپر بحر المعانی میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ تھا رجال اللہ۔ اب رجال اللہ، how many kinds of رجال اللہ؟ there are how many kinds یا how many categories of رجال اللہ یا types of رجال اللہ، categories of رجال اللہ۔ تو یہاں لکھا ہے اقسام، قسم، رجال اللہ اقسام۔ بحر المعانی میں لکھا ہے پہلی قسم اقطاب ہے، فرسٹ اقطاب۔ رجال اللہ پرتھم کیٹیگریز ہولو اقطاب، اور اپنی جانب যে খাজা কুতুবউদ্দিন কুতুবুল আফতাব ছিলেন, 370 যে কুতুব হয় যা দুনিয়াকে ধরে রাখে তাদের কুতুব ছিলেন খাজা কুতুবউদ্দিন কুতুবুল আফতাব চিশতীদের মতো। তো और सबसे बड़ा मर्तबा है महबूब। अपनी जाने जे दो ही औलिया अल्लाह महबूब हुई छे, एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और दूसरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इन्हीं हुसैन महबूब, महबूबियत के दर्जे पे सिर्फ दो वली अल्लाह पहुंचे पूरी कायनात में। ओनली 2 वली अल्लाह, सिर्फ 2 वली अल्लाह महबूब हुए कुल कायनात में। 6500 साल में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अभी 1428 हिजरी आज 6500 साल में सिर्फ 2 महबूब हुए, एक महबूब फिज़्ज़ात और एक महबूब फिस सिफात। जात कहते हैं व्यक्तित्व को, सिफात कहते हैं गुण को। रियाजुद्दीन चिश्ती है तो हंसता है, तो रियाजुद्दीन चिश्ती है जात, और हंसता है यह है सिफात। जात नहीं होगी तो सिफात नहीं हो सकता। तो निजामुद्दीन औलिया महबूब बिस फिस जात, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह महबूब फिस सिफात। केमुन महबूब इलाही है ना, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। इलाही माने अल्लाह जात, तो निजामुद्दीन औलिया होले महबूब फिस जात, बड़ो मर्तबा। और महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्हीं होले महबूब फिस सिफात, सिफात से महबूब। ठीक है, तो 2 ही वली अल्लाह महबूब के दर्जे पर पहुंचे। ख्वाजा बाबा का मर्तबा अभी नहीं लाया हमें, वो सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। पहला होता है पहली किस्म अक्ताब, दूसरी किस्म गौस। अनेकरा जानते शायद जे गौस की, कुतुब की, अब्दाल की এটা প্রশ্ন জাগে মনে, तो मैं आपको बता दूं रिजालुल्लाह এটা रिजालुल्लाह একটা किस्म। तो प्रथम किस्म হলো अक्ताब, दूसरा किस्म হলো गौस, तीसरा किस्म হলো इमाम,
चौथा किस्म हलो अवतार, पांचवी अब्दाल, फिफ्थ, छठी अखियार, सातवीं अबरार, आठवीं नकबा, नवी नजबा, 10वीं उमरा, 11वीं मकतूमान, 12वीं मफरदाल। अब बात बोली रिजालुल्लाह किस्म, वो तो किसी में रिजालुल्लाह है। प्रथम हलो अख्ताब, सेकंड वन गौस, द थर्ड वन इमाम, चतुर्थो अवतार, पांचवी फिफ्थ वन अब्दाल, सिक्स्थ वन अखियार, सेवेंथ अबरार, एट्थ नकबा, 9 नजबा, 10 उमरा, 11 मकतूमान, 12 मफरदा। রেকর্ড হচ্ছে ভালোভাবে। এই 12 কিসিম হয়েছে। হ্যাঁ, আই महबूब कुतुब आलम सारे जहान और ज़माने में एक होता है महबूब, है प्रियोतम। फतुआत बहरुल मानी है, उन्हें लिखছেন যে है আমার महबूब, है আমার প্রিয়। कुतुब आलम ज़माना एकटी है और दुनिया और आखिरत यानी आलम सिफली और उलूवी के तमाम मौजूदात मखलूक कुतुब आलम के वजूद से कायम होते हैं। उलूवी और सिफली, सिफली यानी धरती, उलूवी यानी धरती से ऊपर, आकाश। आकाश और धरती में जितना भी चीज मौजूद है वो अगर कायम है तो कुतुब आलम की वजह से। और 12 आफ्ताब और हैं जिनका जिक्र आगे आता है। एदे छरा 12 आफ्ताब और से कुतुब आलम को फैज बराह रास्त हक ताला से हासिल होता है। जे कुतुब आलम होए से जे फैज हासिल करे वो मानुषेर काछ थेके हासिल करे ना, से फैज हासिल करे डायरेक्ट अल्लाह का, अल्लाह से, कोनो मानुषेर नहीं, कोनो अलिया से नहीं, पैगंबर से नहीं। कुतुब आलम डायरेक्ट अल्लाह से फैज हासिल करता है।